اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الاطیبین الاطہرین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لہ الفدا واللعنۃ الابدیۃ علی اعدائهم من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال امام الباقر علیہ الصلاۃ والسلام ان لكل شيء ربيع القرآن شہر رمضان۔ پانچویں امام کی بہت ہی اہم روایت اور بہت ہی اہم قول جو رمضان سے متعلق ہے اور ابھی مہینہ رمضان کا ہی چل رہا ہے، مولا علیہ الصلاۃ والسلام بہت ہی اہم نقطے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ آپ نے اس ماہ مبارک کو قرآن کے لیے بہار قرار دیا۔ فرماتے ہیں ہر چیز کے لیے بہار ہے، جب ہر چیز کے لیے بہار ہے تو قرآن کے لیے بھی بہار ہے۔ جب بہار کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو ہمارا ذہن مارچ کے مہینے کی طرف چلا جاتا ہے، نوروز کی طرف چلا جاتا ہے۔ نوروز میں بہار کی ابتدا ہوتی ہے۔ موسم بہار کسے کہتے ہیں؟ اور اس موسم بہار میں خوشی کس بات کی ہوتی ہے؟ خاص طور پر آپ دیکھیں ایران میں باقاعدہ 2-3 ہفتے کی چھٹیاں ہوتی ہیں اس خوشی میں، اور آذربائیجان اور اس طرح کے دوسرے ممالک اور پاکستان میں بھی بلتستان سائڈ پر لوگ خوشیاں مناتے ہیں۔ خوشی کس چیز کی ہے؟ خوشی نباتاتی دنیا میں ایک نئی زندگی کے آغاز کی خوشی ہے، انسانی دنیا میں نہیں، نباتاتی دنیا میں نئی زندگی۔ نئی زندگی سے مراد یہ نہیں کہ زندگی ختم ہو گئی تھی، بلکہ نہیں، زندگی رک گئی تھی، راکد ہو گئی تھی، تھوڑی دیر کے لیے زندگی خاموش ہو گئی تھی۔ انسان دیکھتا ہے کہ درخت خشک ہو گئے، پودے خشک ہو گئے، ایسا لگتا ہے کہ موت واقع ہوئی ہے، لیکن موت واقع نہیں ہوئی۔ تھوڑی دیر کے لیے موسمی اثرات کی وجہ سے، ماحول کے اثرات کی وجہ سے زندگی کی دوڑ میں کمی ہوئی ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ بہار جو ہی آتا ہے زندگی دوبارہ شروع ہو جاتی ہے۔ پس پتہ چلا کہ موسمی تبدیلی اور حالات کی تبدیلی یا انسان کو موت کی طرف لے کے چلی جاتی ہے، یا انسان موت سے زندگی کی طرف چیزیں آ جاتی مختلف۔ ماحول کے اثرات کی وجہ سے، ماحول میں تبدیلیوں کی وجہ سے، حالات میں تبدیلیوں کی وجہ سے یا زندگی بنتی ہے یا موت واقع ہوتی ہے۔ جس طرح نباتاتی دنیا میں ہے، خزاں میں وہاں پہ موت واقع ہوتی ہے، درخت ظاہراً خشک ہو جاتے ہیں، پتے جھڑ جاتے ہیں، اور جب بہار آتا ہے دوبارہ پتے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، تنے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، کونپلیں پھوٹنا شروع ہو جاتی ہیں، اور انسان خوش ہو جاتا ہے، کسان خوش ہو جاتا ہے، باغبان خوش ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ گھر میں اگر چھوٹی سی کیاری بھی ہو اور اس کا رکھوالا بھی خوش ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دیکھتا ہے کہ اس دنیا میں جس کا اس انسان کے ساتھ تعلق ہے، اس دنیا میں ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا ہے، لیکن یہ زندگی، اس کا تعلق مادی زندگی سے ہے۔ نباتاتی دنیا مادی دنیا ہے، اور انسان کے ساتھ جو رابطہ ہے وہ بھی مادی ہے۔ کیسا رابطہ ہے؟ اب دیکھیں جنگل اور نباتات یہ انسان کو فائدہ پہنچاتے ہیں، اس سے ماحول میں چینجنگ آ جاتی ہے، اس سے آکسیجن بڑھتا ہے، اس سے سیلاب کے خطرات کم ہو جاتے ہیں اگر جنگلات میں اضافہ ہو جائے، درختوں میں اگر اضافہ ہو جائے۔ جنگلات اور پودے سائے کا سبب بنتے ہیں، انسان درختوں کے نیچے سائے کے طور پر بیٹھ سکتے ہیں۔
نباتاتی دنیا انسان کے لیے غذا بھی فراہم کرتی ہیں. تو لہٰذا اب دیکھیں جو تعلق انسان کا نباتاتی دنیا سے وہ مادی ہے. لہٰذا اس مادی دنیا میں بھی جب تبدیلی واقع ہوتی ہے اور زندگی کے اثرات جب ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو انسان خوش ہو جاتا ہے, باغبان خوش ہو جاتا ہے, اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی دنیا ہے وہ سارے خوش ہو جاتے ہیں. کیوں خوشی ہو رہی ہے؟ نئی زندگی کا آغاز. حیوانات میں بھی اگر آپ نئی زندگی کا مشاہدہ کریں, کوئی حیوان مرنے کے قریب ہو, بیمار ہو جائے اور وہ صحیح ہو جائے تو اس کا مالک خوش ہو جاتا ہے. کون ہے جو خوش نہیں ہوتا؟ نباتاتی دنیا میں بھی ایسی ہے. خود انسان کی اپنی دنیا میں بھی ایسا ہی ہے, مادی ہے. خود انسان خود بیمار ہو جاتا ہے اور جب مرگ کے اور موت کے قریب چلا جاتا ہے اور پھر دوبارہ اس کو زندگی ملتی ہے تو انسان خوش ہو جاتا ہے, اور حق ہے اس کو خوش ہونے کا. کیوں؟ اس لیے کہ نئی زندگی ملی ہے. لیکن اذان محترم, یہ ساری زندگی چاہے نباتاتی دنیا سے اس کا تعلق ہو, چاہے حیوانی دنیا سے اس کا تعلق ہو, چاہے انسان کی اپنی دنیا سے اس کا تعلق ہو, لیکن یہ تعلق مادی بنیاد پر ہے اور اسی مادی بنیاد پر بھی انسان خوش ہو جاتا ہے. لیکن یہ خوشی آیا دائمی ہے؟ دائمی نہیں ہے. ابدی ہے؟ ابدی نہیں ہے. تھوڑی دیر کے لیے ہے. موسم بہار میں جو انسان بہار کی وجہ سے, پودوں کے سرسبز و شادابی کی وجہ سے اور دوبارہ کونپلوں کے نکلنے کی وجہ سے اور دوبارہ سرسبز ماحول کی وجہ سے خوش ہوتا ہے, اگلے خزاں میں دوبارہ خشک ہونا ہوتا ہے, دوبارہ ان کو موت کی طرف جانا پڑتا ہے. حیواناتی دنیا میں بھی ہے. اس حیوان نے بالآخر اگر صحت مند اگر وہ حیوان ہو گئے تو دوبارہ وہ موت کی طرف چلا جائے گا, اس کو ذبح کر دیا جائے گا. لیکن یہ خوشی دائمی خوشی نہیں ہے. اور انسان میں بھی یہ, انسان صحت مند ہو جائے بیماری کے بعد دوبارہ اس کے لیے موت ہے. لہذا مادی دنیا میں جب زندگی دوبارہ شروع ہو جائے خوشی ہے, لیکن یہ خوشی دائمی نہیں ہے. پروردگار عالم نے انسان کے لیے ایک اور بہار رکھا ہے. وہ کیا ہے؟ روحانی بہار. روحانی دنیا میں بہار, معنوی دنیا میں بہار, فکری دنیا میں بہار. یہ بہار دائمی ہے, اس کے اثرات دائمی ہیں. یہاں پہ انسان کو صحیح خوش ہونا چاہیے. یہاں پہ انسان کو حق حاصل ہے, وہ حقیقی معنی میں وہ خوش ہو جائے. قرآن مجید میں ظاہراً سورہ انفال میں آیت موجود ہے, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, جب تمہیں اللہ, استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم, جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں بلائیں تو استجابت کرو, لبیک کہو. کیوں؟ لما یحییکم, تاکہ تمہیں نئی زندگی ملے. اور یہ بھی نئی زندگی ہے, لیکن یہ زندگی کیا ہے؟ فکری ہے. یہ زندگی کیا؟ معنوی ہے. یہ زندگی الہی زندگی ہے. یہ زندگی قرآنی زندگی ہے. قرآنی زندگی ہے. کب ملتی ہے زندگی؟ جب انسان استجابت کرے, جب انسان حکم قرآن اور حکم رسول اللہ کو قبول کرے اور اس پر عمل کرے, قرآنی ہو جائے, الہی ہو جائے, محمدی ہو جائے, علوی ہو جائے, فاطمی ہو جائے, مہدوی ہو جائے, اس وقت وہ حقیقی حیات حاصل کرتا ہے, حقیقی زندگی اس کو ملتی ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, ذکر خدا میں حقیقی طور پر اطمینان ہے. ذکر خدا میں, اور جو ذاکر خدا بن جائے اس کے لیے سکون ہے, اس کے لیے خوشی ہے, اس کے لیے مسرت ہے, اس کے لیے بہار ہے, اس کے لیے بہار ہے. یہ معنی بہار کیسے ممکن ہے؟ رمضان مبارک قرآن کے لیے بہار ہے, لہذا یہ بہار قرآن کی وجہ سے ہے. استجیبوا للہ وللرسول, اللہ اور اس کے رسول کے دعوت پر, بلانے پر لبیک کہو. اب آپ خود ملاحظہ فرمائیے کہ اللہ کا حکم کیا ہے؟ وہی قرآن ہے. اللہ کے احکام کا مجموعہ کیا ہے؟ قرآن مجید ہے. رسول اللہ کی فرمودات اور تبیین کا نتیجہ کیا ہے؟
قرآن ہے، رسول اللہ کی احادیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات، ائمہ معصومین علیہ السلام کی بیانات اور تشریحات اسی قرآن کے بارے میں ہے۔ منبع اصلی، سرچشمے اصلی ہدایت کے لیے قرآن ہے۔ اس قرآن کو اگر انسان لبیک کہے، اس قرآن کے ساتھ انسان منسلک ہو جائے، اس قرآن کے ساتھ انسان منطبق کرے اپنی زندگی کو، تو انسان کی زندگی میں بہار آ جاتا ہے، اور پھر انسان کو حق حاصل ہے کہ وہ خوش ہو جائے، وہ اطمینان حاصل کرے، وہ سکون حاصل کرے، وہ ترقی کرے، وہ آگے بڑھے، وہ پروان چڑھے، وہ پرواز کرے۔ یہ کب ہے؟ جب انسان کی زندگی میں بہار آ جائے۔ اور یہ بہار کب ممکن ہے؟ زیادہ امکان کب ہے اس بہار کے آنے کا؟ رمضان المبارک میں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ مہینہ متبرک اور بابرکت مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے۔ ایک خاص ماحول ہے اس مہینے میں خداوند متعال کی طرف سے، بہار ہے۔ آپ دیکھیں مسجدیں پر ہو جاتی ہے، عبادت خانے لوگوں سے کچا کچ بھر جاتے ہیں۔ وہ لوگ کہ جو نہیں آتے پورے سال میں مسجد کی طرف، وہ آتے ہیں، آتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ خدا کی طرف سے بہار ہے، بہار کا سما ہوتا ہے۔ لوگوں کا رجحان قرآن کی طرف ہوتا ہے، لوگوں کا رجحان جو انسان پورے سال میں ممکن اس نے ایک بھی آیت تلاوت نہ کی ہو، لیکن رمضان میں وہ شرمندہ ہو کر بھی قرآن کی طرف آتا ہے، پڑھنے کی حد تک بھی آ جاتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں بہار، کہ انسان کا جھکاؤ، انسان کی ترجیحات قرآن بن جائے، دین بن جائے، انسان کا جھکاؤ قرآن کی طرف اور دین کی طرف اور مکتب کی طرف ہو جائے، اپنے گناہوں کی طرف ہو جائے، شرمندہ ہو انسان۔ ان سارے مجموعوں کے نتیجے میں زندگی انسانی میں بہار آ جاتا ہے۔ امام علیہ السلام، پانچویں امام، یہی نقطہ ظاہراً ارشاد فرمانا چاہتے ہیں کہ انسان، اگر تم نے اپنے ترقی کے لیے سامان فراہم کرنا ہے تو رمضان کو اس کے لیے غنیمت قرار دو۔ اگر تم نے اپنی کوتاہیوں کا ازالہ کرنا ہے تو اس رمضان کو اپنے لیے پرواز کے لیے مہینہ قرار دو۔ اگر تم نے خدا کے قرب حاصل کرنا ہے تو قرب کے لیے پرواز کا مہینہ، جانے کا مہینہ، ابتدا کرنے کا مہینہ یہی رمضان المبارک ہے۔ اور رمضان المبارک میں شب قدر، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کل 19ویں کی شب ہے، شب قدر ہے۔ اس شب قدر میں اپنے مقدرات کو ہم سنوار سکتے ہیں، اپنے آئندہ زندگی کو بہاری بنا سکتے ہیں، اپنے آئندہ زندگی کو معنوی اور فکری اور روحانی طور پر بہار کی طرف لے کے جا سکتے ہیں، اپنے خشک عقیدے کو سرسبز بنا سکتے ہیں، اپنے خشک اور جامد فکر کو سرسبز و شاداب بنا کر نکھار سکتے ہیں۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم بحق امیر المومنین، بحق آبا و اولاد امیر المومنین، ہم سب کو اس مہینے میں اور خاص طور پر شبہائے قدر میں اس مہینے کی قدر کرنے کی اور اپنے مقدرات کو صحیح معنوں میں سنوارنے کی اور قرآن کے مقابلے میں ہمیں لبیک کہنے کی اور رسول اللہ اور الہ رسول اللہ کے فرمودات کی استجابت کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطاہرین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔